الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ النمل مکی صورت ہے۔ النمل کہتے ہیں چونٹی کو، چونکہ اس کے اندر چونٹی کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام النمل ہے۔ چونٹی کو بھی اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے، ایک ان میں ملکہ ہوتی ہے، کنٹرول کرتی ہے پورے لشکر کو، اور جب اپنی خوراک اکٹھی کرتی ہیں اپنے بلوں میں تو دانہ توڑ کے رکھتی ہیں تاکہ اگ نہ جائے۔ بہت اللہ تعالیٰ ان کو ذہانت دی۔ اس میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو حکومت دی تھی انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر، اور وہ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں جانتے سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کے نکلنے کا باہر لشکر کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ جب سلیمان علیہ السلام نکلے نا اپنا لشکر لے کر، دائیں بائیں جن تھے کنٹرول کرنے والے، بڑے بڑے تھے وہ طاقتور، درمیان میں انسانوں کا لشکر تھا، اور اوپر پرندے جو ہے وہ ڈار بنا کے چر رہے تھے، اور درمیان میں اللہ کا نبی بادشاہ سلیمان علیہ السلام جا رہا تھا۔ آگے چونٹیوں کی ایک جگہ آ گئی تو چونٹیوں کی ملکہ نے کہا سب چونٹیوں کو کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان آ رہا ہے علیہ السلام، اس کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ دے اور ان کو پتہ نہ ہو۔ جان کے نہیں، ان کو پتہ نہیں، چونٹی معمولی سی چونٹی ننھا سا دماغ رکھنے والی، اس کو بھی پتہ ہے کہ نبی رسول جو ہوتے ہیں وہ غیب نہیں جانتے، لیکن یہاں ماشاءاللہ علماء، شیخ الاسلام، پتہ نہیں کیا 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 یہ مناظرے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کے علاوہ نبی رسول کیا، ولی کیا، ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ یہ ان کے عقیدے ہیں۔ جو چمٹی کا عقیدہ دیکھو۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی اپنے سارے لشکر میں۔ بھائی وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، یا تو کوئی دلیل لائے گا یا میں اس کو سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ اچھا تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں۔ فقال حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں سلیمان جس کا تجھے بھی پتہ، تو بھی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی سری والا ہدہد وہ جانتا ہے، سلیمان کو نہیں پتا۔ کہتے ہیں وہاں میں گیا ہوں سبا علاقے میں، یمن کا علاقہ، وہاں میں نے عجیب بات دیکھی، عورت حکمران ہے، عورت مردوں پہ حکمران۔ عجیب، ہدہد بھی تعجب کر رہا ہے کیسے مرد، ان میں مرد ہے ہی کوئی نہیں، عورت ہی حاکم ہے ان کی۔ جب ایران کا بادشاہ فوت ہوا اور ایران والوں نے اس کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم واللہ امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا سربراہ حاکم عورت کو بنایا۔ ہدہد کہتا ہے کہ وہاں عورت حکمراں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورج کو پوچھتے ہیں۔ پھر ہدہد کی تقریر ہے جو اللہ نے یہاں ذکر کی کہ یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو مخفی اور ظاہری چیزوں کو جانتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں، عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم نے ڈھانپ رکھا ہے کبے کی طرح پوری کائنات کو۔ جب عرش عظیم کا رب ہے تو ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہم دیکھتے ہیں، یہ خط لے جا۔ خط لے کے گیا ملکہ کے پاس۔ خط جب گرا تو اس نے پڑھا، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط تھا، اور مضمون مختصر، انہو من سلیمان، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع کیا، اور پھر کہا کہ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے۔ اب مشورہ ہوا تو اس نے، لوگوں نے مشورہ دیا، اس نے کہا میں دیکھتی ہوں تحفے دے کر، اگر تو ہوا بادشاہ تحفے لے لے گا، چپ کر جائے گا، اگر نبی ہوا تو پتہ چل جائے۔ جب تحفے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے پاس جو ہے نا وہ بہتر ہے، میں ابھی لشکر لے کے آ رہا ہوں، سیدھے ہو جاؤ سارے، فرما بردار بن کے یہاں آ جاؤ۔ تو پھر وہ سارے کے سارے وہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم چلیں سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا ایک تخت ہے بہت بڑا جو ہدہد نے بتایا ہے، وہ کون لائے گا؟
تو ایک عفریت سرکش قسم کا جن بیٹھا تھا دیو، کہا میں لاؤں گا تیری یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے. قال الذی عنده علم بالکتاب، اس نے کہا جس کے بعد کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لاتا ہوں جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا. اگر تو جن لایا ہے تو وہ صحابی ہے تو کرامت ہو گئی، اور اگر سلیمان لائے، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم، کون؟ سلیمان خود ہے علیہ السلام. کتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ کتاب کس پر آتی ہے؟ نبی پر آتی ہے، رسول پر آتی ہے. تو کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کون؟ سلیمان علیہ السلام. میں تیرے پاس لاتا ہوں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو یہ معجزہ ہے جو سلیمان علیہ السلام اس تخت کو لائے تھے. اور جب تخت سامنے آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر و مکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں نعمتوں کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری ہوں. ھذا من فضل ربی. اور یہاں سود، حرام، رشوت، لوٹ کھسوٹ، لوگوں کے مال پہ قبضہ، بیٹیوں کا حق مار کے بہنوں کا حق مار، پلازہ کھڑا کر دیا اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. نیچے شیطان پریشان بیٹھا تھا، گزرا بھائی تو کیوں یہاں پریشان بیٹھا؟ کہتا ہے سارے گر تو میں نے سکھائے طریقے، نام رب کا لگا دیا، ساڈا نام ہی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کہا جب وہ بلقیس آئی، کہا اس کے تخت کو نا تھوڑا اس کے اندر جو ہے نا رد و بدل کر دو، ادھر کا موتی وہاں، ادھر کا یہاں. اس سے پوچھا ہاکذا عرش، تیرا تخت ایسے ہے؟ اس نے دیکھا کہنا ہوا، کہنے کی گویا کہ وہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانا چاہا. پانی کے اوپر شیشے کا محل بنایا، وہاں بیٹھے کچہری لگائی، کہا اس کو لاؤ. اب وہ جب سب آئے ملکہ سمیت سارے، تو انہیں اپنے کپڑے اوپر کیے کہ کہیں نیچے جو پانی ہے ہمارے کپڑے نہ بھیگ جائیں. کہا گیا یہ شیشہ ہے. بتایا جیسے تجھے یہاں پتہ نہیں چلا شیشہ ہے کہ پانی ہے، ایسے تجھے رب کا بھی پتہ نہیں چلا کہ رب کون ہے، زمین آسمان کا مالک ہے یا یہ سورج مالک. وہ سمجھ گئی اور وہ ایمان لائی. اس کے بعد اللہ نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، پھر توحید کی دعوت دی، قیامت کی نشانیاں بیان کی. سورہ القصص مکی صورت ہے، القصص کا معنی قصہ. چونکہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام القصص ہے. سورت مکی ہے. مصر میں حکمران تھا فرعون. یہ قبطی قوم تھی، فرعون کی قوم قبطی تھی جو اصل مالک تھے مصر کے. اور بنی اسرائیل وہاں آباد ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام جب وہاں بادشاہ بنا تو ماں باپ اور بھائیوں کو، اپنے خاندان کو بلایا، پھر وہاں رہ گئے، صدیاں ہو گئیں. اب یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. تو قبطیوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا. اسرائیلیوں سے بگاڑ لیتے تھے ان سے، اور ان کو اپنا ماتحت بنایا ہوا تھا. ان کی لڑکیوں کو بھی اور ان کے لڑکوں کو بھی اپنا غلام بنایا ہوا تھا. تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر کوئی لڑکا ایسا ہو پیدا کہ کل کو ہمارے لیے خطرہ بنے. ان کا لڑکوں کو قتل کرواؤ. پھر ذہن میں آیا کہ اگر لڑکے قتل ہو گئے تمہاری خدمت کون کرے؟ کہا 1 سال قتل کرواؤ، 1 سال چھوڑ دو. جس سال قتل ہونے تھے اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب ان کی ماں بڑی پریشان ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ صندوق میں ڈال اور اس کو جو ہے نا دریا کے سپرد کر دیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو تیرے ساتھ تیرے پاس واپس بھی لائیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے. اور دریا کے کنارے پہ مال تھا. فرعون انہوں نے دیکھا تو صندوق لیا، دیکھا تو من مونا اس کے اندر بچہ. اللہ کہتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ ہم نے چونکہ تجھے زندہ رکھنا تھا، ہم نے تیرا چہرہ ہی ایسا خوبصورت بنا دیا کہ تیرے اوپر محبت ڈال دی. جو دیکھتا تھا تیرے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا تھا. اب ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ پیدا ہوا. اچھا بھئی دودھ پلاؤ. دودھ والی عورتیں موجود تھیں جن کے بچے تھے تو وہ نہیں پیتا. حرمنا علیہ المراضع، اللہ کہتا ہے ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس لوٹانا تھا. اس کی بہن جو ہے نا ان کو بھیجا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھ ماں ہی ہوتی ہے، کدھر ہے؟ تو وہ بھی وہاں پہنچ گئی. تو اس نے کہا میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں، وہ بہت اچھے خیر خواہ ہیں اس کے. ہاں لاؤ.
تو آگے کہنے لگی امی بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا، آؤ کام بن گیا۔ اب وہ گئے تو دودھ پی رہا، اب ان کو شک پڑا کہ تیرا دودھ کیوں پیا؟ اس نے کہا میں صاف ستھری عورت ہوں، مجھ سے خاص قسم کی مہک خوشبو آتی ہے، ہر بچہ ہی دودھ پینا شروع کرتا ہے میرا۔ انہیں 2-3 بچے لائے، ہاں وہ پلایا، ہاں پینا شروع، ہاں ٹھیک ہے، ایسے کرو یہاں مال میں لو، ہم تمہاری تنخواہ مقرر کرتے ہیں اور یہاں جو ہے نا یہاں اس کو دودھ پلاؤ۔ کہتے ہیں میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو نہیں رہ سکتی، ہاں ایک صورت ہے کہ میں اس کو لے جاتی ہوں دودھ پلاتی ہوں تو اس کی پرورش کرتا ہوں، تمہیں ملا جایا کروں گی، ٹھیک ہے لے جاؤ، اور تنخواہ لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بڑی عجیب تھی، دودھ اپنے بیٹے کو پلاتی تھی، تنخواہ فرعون سے لیتی تھی۔ اللہ کے کام ہیں نا، اس کی قدرتیں ہیں، دشمن کے گھر میں بچے کو پالا جا رہا ہے۔ اب یہ جوان ہوئے تو ایک دن باہر گھومنے شہزادے کی طرح زندگی گزار رہے تھے، محل کے اندر باہر نکلے تو قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اب وہ اسرائیلی نے کہا کہ میری مدد کر، تو یہ آگے بڑھے تو ایسے جو اس کو چھڑانے جو لگے نا گھونسا ایسے کیا تو وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا ان کو پتہ چلا کہ آدمی قتل ہو گیا، میٹنگ کی، انہوں نے کہا اس کو قتل کریں۔ تو وہاں سے ایک آدمی اللہ نے انتظام کیا، بھاگا ہوا آیا، انہوں نے کہا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، وہاں میٹنگ ہو رہی ہے تیرے قتل کی، نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، کوئی پتہ نہیں کدھر منہ کدھر جانا، ویسے چل پڑے پردیسی میں، بہت دور چلے گئے اس علاقے سے، مدین کے علاقے میں آ گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو، 2 لڑکیاں ایک طرف اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، بکریاں آنا چاہتی ہیں پانی کے، روکتی آگے، اور وہ باپر وہاں کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھا، بڑے حیران ہوئے، تو دل کے اندر ترس آیا، اس کو جا ان کو کہا تم نہیں پلاتی؟ کہتے نہیں، یہ لوگ چلے جائیں گے نا مرد، پھر ہم اپنی بکریوں کو وہاں سے بچا کھچا پانی پلائیں گے، بابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا بھائی ویر نہیں ہے، ہم اس لیے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول کھینچا جس کو کئی آدمی مل کے کھینچتے تھے، اور پانی ڈالا اور ان کی بکریوں نے پانی پیا، بچیاں گھر چلی گئیں۔ بابا بڑا خوش ہوا، جلدی آ گئے بیٹا، اور بچیاں بھی بڑی سیر ہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ سارا سنایا۔ تو ان کے بابا نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، پھر ان میں سے ایک آئی، قالت احداہما، اللہ تبارک بتانا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ کتنا بڑا زیور ہے عورت کا حیا، عورت کی قیمت شرم و حیا، عفت و عصمت، عورت میں شرم و حیا عفت و عصمت ہو تو یہ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات جو تب سے بڑھ کر ایک نیک عورت، صالح بیوی، نیک عورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام شرم حیا کی وجہ سے، اگر شرم اور حیا نہ ہو، بے لباس اور ایسے باید، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، جیسے جنگلی گائے پھرتی ہیں ایسے یہ واحد قسم کی لڑکیاں اور عورتیں پھرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ہار سنگار کر کے اور خوشبو لگا کے بڑکیلی بازاروں میں گھومتی آتی ہے جاتی ہے، فرمایا بدکارہ زانیہ ہے جب تک واپس آ کے پاک ہونے کا غسل لگا۔ جتنی آخری عشرے کے اندر رحمت برکت ہوتی ہے، شیطان کہتا ہے میں بھی دیکھ لوں، سارے خاطہ پر عورتیں، مرد جہاں جناب تراویحیں اور نمازیں اور یہ پڑھ رہے ہیں، اور عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں مہندی اور چوڑیاں غیر محرموں کے ساتھ کہہ کے اور ملانا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرم و حیا کے ساتھ چلتی تھی، اللہ نے یہ نقش کھینچا اس کا، اور آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک یجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، کہیں یہ شک میں نہ پڑ جائے کہ لڑکی کیوں بلا رہی ہے، لیجزیک تاکہ تجھے بدلہ دے اس کا جو تو نے ہمیں پانی پلایا ہے۔ آئے اور آ کے قصہ بیان کیا، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، قصہ بیان کا اب ڈرنا تو ظالموں کی زمین سے آ چکا ہے۔ اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجر، ابو ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس میں 2 خوبیاں، ایک طاقت والا ہے اور ایک امین امانت دار۔ ملازم نوکر کے لیے یہ 2 بڑی خوبیاں، ایک طاقت والا ہو کہ کام کر سکے، اور ایک امین ہو، خائن نہ ہو۔ ہاں طاقت والا ہے، بڑا کام کرتا ہے، بوریاں اٹھا اٹھا کے رکھ، لیکن خائن ہے، مال میں ہیرا پھیری کرتا ہے، عزت سے کھیلتا ہے، اور اس کی
نظر ٹھیک نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ امین بڑا ہے، شرم و حیا والا ہے، بڑا شریف ہے، نوکر ملازم، لیکن روٹی خود کھلانی پڑتی ہے، خود اس کو پکڑ کے یہیں بٹھانا پڑتا ہے، تو فائدہ ہے؟ کبھی بھی ہو، امین بھی ہو، ابو، اس میں دونوں خوبیاں ہیں جو ملازم میں ہونی چاہیے۔ کبھی اس لیے کہا، اس نے اتنا بڑا ڈول جو کئی آدمی کھینچتے، اکیلے موسیٰ نے کھینچا تھا علیہ السلام۔ اور امین اس لیے جب وہ لے کے جا رہی تھی تو اس کو کہا تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، بس تم مجھے بتاتی جاؤ کہ دائیں ہونا ہے یا بائیں ہونا ہے۔ تو بابا کہنے لگا کہ میں نے ارادہ کیا ہے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، ویسے تو میں نہیں رکھ سکتا، ان دونوں میں سے ایک کا میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، حق مار کیا ہے؟ 8 سال یہاں میرے پاس مزدوری کر، اگر تو 10 سال پورے کر لے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو ہم کہہ رہے ہیں نا، واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر جو ہے وہ گواہ ہے، جون سا وعدہ میں پورا کروں مجھے اختیار ہے۔ ہاں عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال پورے کیے تھے؟ انہوں نے کہا 10 سال، کیونکہ نبی رسول جو ہوتا ہے وہ احسن اور اچھا کام جو ہے اس کو کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ جب جوان ہوئے، جب یہاں سے نکلے، شادی ہو چکی تھی، تو بیوی کو لے کے گئے، صحرائے سینا میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف اپنے وطن میں، تو طور پہاڑ پر آگ نظر آئی، بیوی کو کہتے ہیں وہ آگ نظر آئی ہے، لگتا ہے وہاں کچھ آبادی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کے آؤں گا، پتہ نہیں ہم نے کدھر جانا ہے، راستہ بھول گئے ہیں، اور آگ لاؤں گا سیکنے۔ وہاں گئے تو درخت سے آگ نکل رہی تھی، دیکھا تو درخت سبزی میں زیادہ ہوگا، آگ تو بڑے حیران ہوئے کہ درخت تو پانی ہوتا ہے، سب اس میں سے آگ، اوپر تک لائٹ لگی ہوئی ہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو آواز آئی، انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ رب العالمین، اور اپنی لاٹھی ڈالیے، پیچھے سن چکے ہیں، معجزے بنے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ ابو طالب چھتری کی طرح سایہ کرنے والا، جب وفات کا وقت آیا آپ نے ان کو تلقین کی کلمے کی کہ پڑھو کلمہ، ادھر سے ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے کہا باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ تو ابو طالب پہلے بھی کہہ چکا تھا، آج بھی کہتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ إِظْهَارُ مُثَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْعًا مُبِينًا۔ میرے پیارے بھتیجے، جتنا میں نے دیکھا کس نے دیکھا، جتنا میں نے پرکھا کس نے پرکھا ہوگا، تیرا بچپن جوانی لڑکپن دیکھا، تیری راتیں دن چال ڈھال کے دار و گفتار، تیری صبح شامی، تیرے معاملات لین دین ہم میں نے دیکھے، میں اس چیز پہ پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین تیرا ہے، تو پھر قبول کر لے۔ کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے، برادری لے کے بہ گئی برادری، ابو طالب نو برادری لے کے بہ گئی۔ کہتے ہیں جی مسئلہ تو، لیکن برادری، بادشاہ برادری، لا الہ برادری رسول اللہ پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھا؟ برادری کی عزت کرو، کھلاؤ پلاؤ، ان سے رشتہ داری قائم کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ اور جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کا، لڑکے لڑکی کا، برادری ناراض ہوتی ہے، کہتا ہے آنا ہے آؤ، جانا ہے جاؤ، آؤ یہ برادری۔ ابو طالب کہتا ہے دین تیرا سچا ہے، لیکن میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ مکے کی عورتیں بیٹھ کے باتیں کیا کریں گی، چھوڑو کہ ابو طالب کی بات کرتی ہو، مرتے وقت بھتیجے کی بات میں آ گیا۔ بہرحال وہ کفر پہ فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، پریشانی ہوئی، اس لیے ہوئی ہوگی کہ حبشے کی مٹی سے بلال آ گیا، روم سے صہیب، یہ میرا سکا چچا، تو اللہ نے ایت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس کو تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے قبضے میں ہے، تیرا کام ہے راستہ دکھانا، بتلانا، منزل مقصود پہ پہنچانا، قسمت کھڑی کرنا، گوداری کرنا، دل میں ہدایت داخل کرنا، بگڑی بنانا، یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے، تو پریشان کیوں ہوتا؟ تیرا کام ہے سناتا جا، بناتا جا، کسی کو ابوبکر صدیق بنا دوں، کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، عربوں اچموں تے شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں قارون کا قصہ بیان، بڑی دولت، اتنی دولت تھی کہ اس کی چابیاں جو تھی نا اٹھانے والی جماعت تھی ایک بہت بڑی۔ ایک دن قارون نکلا بڑے کرو فر سے، بہترین پوشاک پہن کے، زلفوں کو تیل عطر لگا کے،
اور سواری پر ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو، آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے بڑے کر و فر کے ساتھ نکلا، جو دنیا دار جن کی نظر صرف دنیا پر، رالے ٹپکانے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیبے والا ہے، کاش ہمیں بھی ایسے ملتا ہے قارون، کیا کوٹھی، کیا کر و فر، کیا سج دھج بھائی، کیا اس کی یہ جو ہے نا سج بھج۔ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا اس کے پیچھے انجام پہ بھی غور کرو کہ اس کا نتیجہ کیا، چپ ہے ڈکیا نوسی مسیتر، مولوی نہ خود ترقی کرتے ہیں نہ کرنے، ساری عمر تم ایسے ہی رہو، گھر بھی تمہارا ایسے ہی ہے۔ کیا جیسے آج کل کہتے ہیں جی فلانا جڑا ہے نا رب نے باں پھڑ لی، موقع تو دکان ہے نوٹ پہ چھاپ دیا، نوٹ، سود خور، بے نماز، حرام خور، اللہ رسول کا باغی، اور تو کہتے ہیں اللہ اس پر راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی کوئی قیمت اللہ کیا مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا۔ پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے دین، پہلے نماز، حلال حرام کا خیال، سچ جھوٹ کا امتیاز، دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے مال خرچ کرتا ہے، پھر دولت زکوٰۃ دیتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، دیتا ہے، چھٹے دیتا ہے، ایسے چھٹے دیتا ہے۔ رسول اللہ سب بڑے زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے مگر جو ایسے چھٹے دے، ایسے چھٹے دے، ابو ذر کہتے ہیں یہ چاہے کروڑوں اربوں بعد میں اکٹھا کر لے آخرت بنائے، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، یہ نعمت اللہ رسول نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں، نماز کا پتہ نہیں، حلال حرام ساتھ جھوٹ کا امتیاز نہیں، دین کے حقوق نہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، او پیسہ، سلام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے اس کو کروں، یہ کروں، وہ کروں، ادھر سے ہر وقت اسی میں رہتا ہے، دین کو پیچھے کرتا ہے، قرآن حدیث کو پیچھے کرتا ہے، نماز کو پیچھے کرتا ہے، حلال کی سوچ کو، یہ دنیا مردار، اس کے طلب کرنے والے کتے۔ قارون جب دوسرے دن ڈنسنے لگا تو جو رالیں ٹپکا رہے تھے نا کہا تو یا اللہ شکر ہے 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، شکر ہے یا اللہ۔ پھر ان کو پتہ چلا اصل چیز یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، آخرت ہم ان کے لیے بناتے ہیں جو تکبر گھمنڈ نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، اپنے سے باہر نہیں ہوتے، دین کو جو ہے مذاق نہیں اڑاتے، ان کے لیے جو ہے نا ہم اس دین آخرت کو بناتے ہیں۔ اور جو دنیا ہی دنیا یہ ہے وہ ہمیں ان کو دنیا تو جو جتنی وہ ہوتی ہے کرتے ہیں، آخرت ان کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ العنکبوت، العنکبوت کا معنی مکڑی، چونکہ اس میں مکڑی کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام العنکبوت ہے۔ اللہ نے شروع میں فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اب ایمان کا دعویٰ کریں گے وہم لا یفتنون، آزمائشیں نہیں آئیں گی آزمائشیں۔ پہلے جسمانی آزمائشیں ہوتی تھیں، اب ذہنی، کوفت، طعن و تشنیع، دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑانا، بڑے دکان تے تو نوٹ بنا لے گا، وہ سیدھی بات کرتا ہے نا، سودے کا عیب نہیں چھپاتا، تو کاروبار کر لیا بڑا جنید بغدادی، ہاں ویکھی مذاق اڑاتا، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، مسجد میں جانے والوں کا مذاق، یہ آج کل یہ کوفتے ہیں۔ فرمایا یہ برداشت کرو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور لوط علیہ السلام کے تذکرے میں کلب کا ذکر کیا۔ کلب سنو، کلب اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو مردوں کو آتے اور لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، ڈاکو ہو، راستے میں بیٹھ کے ڈاکے مارتے ہو، لوگوں کا پیسہ چھینتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم نے بے حیائی کے، بدکاری، بدماشی، پینے پلانے کے کلب بنا رکھے۔ آج کل بڑا فخر کرتے ہیں کلبوں کی زندگی، بے پردہ زندگی، مخلوط زندگی، پینے پہ اونچے لوگ ہیں نا، اونچے نہیں ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں، ذلیل۔ اور یہ نیا کام نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، یہ تمہارے جو دادے پردادے شردادے تھے نا لوط علیہ السلام کی قوم، تم ان کی نسل سے، یہ تمہارے کلب وہیں سے آئے۔ کلب کا ذکر قرآن میں،
یہ انہوں نے کلب بنائے تھے اور تم اب بنا کے بیٹھے ہو ترقی یافتہ. وہ اجاڑ تم ترقی یافتہ، وہ بھی اجاڑ تم بھی اجاڑ، وہ بھی واشی تم بھی واشی، وہ بھی غیر مذہب تم بھی غیر مذہب، وہ بھی باغی نافرمان تم بھی باغی نافرمان. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کرے تو اجاڑ اور تم کرو تو مذہب. آگے اللہ تعالیٰ نے وہ مکڑی کا ذکر کیا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ داتے حاجت روا مشکل کشا کرنی ورنے والے بنا کے بیٹھتے ہیں، ان کی مثال ان کے عقیدے کی جیسے مکڑی ہے. اتخذت بیتا، مکڑی گھر بناتی، بڑی سیٹنگ، بڑی بناوٹ، بہترین، بڑی بنتی. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اللہ کہتا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. مشرکوں، قبر پرستوں، اللہ کے علاوہ کئی مشکل کشا، داتے حاجت روا ماننے والے، دوسروں سے کرنی بھرنی، ان کو سمجھ کے ان کی مشکلیں ان سے حل کروانے والے، ان کا عقیدہ مکڑی کا جالا ہے. بوتا پھونک مارو اڑ جائے گا. یہ ان کے عقیدے ہیں مکڑی کے جالے جیسے. اللہ کہتا ہے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو مشکل کشا بناتے شریک کرتے تھے. لیکن جب کشتیاں بور میں پھنستی تھیں تو پھر کہتے تھے کہ اے اللہ ہماری کشتی پار لگا دے. مکہ فتح ہوا، اکرمہ ابو جہل کا لڑکا ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا، کشتی میں بیٹھا، کشتی بور میں پھنسی. ساتھیوں نے کہا اے محمد کے رب کشتی پار لگا دے. وہ کہتا اب کیا ہوا؟ وہ اپنے داتے میں کہتا ہے اس وقت جب بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں نا، کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو محمد کا رب بھی کام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. پھر میں واپس آیا، مسلمان ہو گیا. وہ ان کا عقیدہ تھا. اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے. یا بابل حق بیڑا تھک یا منی چشتی پار لگا دے. کشتی ترانہ بنا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے سارے ملک میں اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگ. ساری قومی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. وہ مصیبت کے وقت سب کو بھول کے اللہ کو یا یہ مصیبتوں میں بھی غرق ہو جاتے، ان کو نہیں چھوڑتے. وجہ ان کا شرک رواجی تھا، ان کا عقیدے کا اعتقادی ہے. وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک. سورہ الروم. یہ رومی اور ایرانیوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، کبھی رومی غالب آتے کبھی ایرانی. مکے والے ایرانیوں سے ہمدردیاں رکھتے تھے کہ آتش پرست تھے. مسلمان رومیوں سے ہمدردی رکھتے تھے تاکہ یہ جیت جائیں. وہ اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے. لڑائی ہوئی، ایرانی غالب آ گئے، رومیوں کو شکست ہوئی. کافروں نے خوشی کا اظہار کیا، دیکھو جیسے وہ غالب آئے ایسے ہم بھی تم پہ غالب آئیں گے. اللہ نے فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، ان قریب یہ غالب آئیں گے 3 سے 9 سال کے اندر اندر. اس دن مومن خوش ہوں گے. یہ کب؟ ادھر سے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، ادھر رومی غالب آئے، ادھر مسلمانوں نے 70 کافر مارے اور 70 کی مشکیں کسیں. اللہ کہتا ہے اس دن مومنوں کو ڈبل خوشی ہوئی، ایک اپنے فتح پانے کی اور ایک اہل کتاب کے رومیوں کے غالب آنے کی. آگے اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ دنیا کے ظاہری علوم جانتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں. دیکھو بچے بچی کو پہلے نماز سکھاؤ، عقیدہ سکھاؤ، جنازے کی دعائیں سکھاؤ، نماز کی دعائیں سکھاؤ. اس کو اتنا پڑھاؤ بچے کو اپنی بہن کا نکاح پڑھا سکے، مر جائے تو بابا کا جنازہ پڑھ سکے. بعد میں تم جتنی مرضی ڈگریاں دے لو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ شروع سے ہی بس سارا وہ دنیا کے علوم پڑھاؤ، جغرافیہ اور سائنس اور یہ اور وہ پڑھا کے، اور جب جنازے کا ٹائم آیا تو اس نے کہا افسوس مجھے کوئی دعا ہی نہیں آتی جو میں باپ کے لیے کروں. پہلے جو ہے یہ دین سمجھاؤ پھر دنیا. اللہ کہتے ہیں ظاہری علوم جانتے ہیں، آخر سے یہ غافل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑی بڑی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. زمین بنائی، آسمان بنایا، بارشیں برساتا ہوں، رات لاتا ہوں، دن لاتا ہوں، اور درمیان میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. میری نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں بیویاں دی تسکروا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان میں نے محبت اور رحمت جو ہے شفقت وہ پیدا کر دی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکیوں میں فساد پھیل گیا، تریوں میں فساد پھیل گیا، جنگیں لگ گئیں، زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، مہنگائی آ گئی، طوفان آ گئی، افراتفری، قتل و غارت، ظلم و زیادتی. دنیا کو لوگوں نے جنت بنا لیا. وجہ ان کی کرتوتیں، ان کی بدعمالیاں، اس کی وجہ سے یہ دنیا سارے فساد کا گڑھ بنے. سورہ لقمان سوڈان کے رہنے والے تھے، بہت سمجھدار آدمی تھا. اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کا اس میں ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام لقمان ہے. شروع میں اللہ نے گانے کا ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو گانا بجانا، ڈھول ڈمکا، ناچنا، تھرکنا، کن کے چہرے بلکہ بوتھے، ڈرامے، فلمیں گن میں پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کانوں میں بوجھ پڑا، سنتے نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، پہلی بات بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. میرے بیٹے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، میرے بیٹے نماز کو قائم کرو اور اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کرو، اور تکبر سے نہ پیش آؤ. 4 پیسے عہدہ منصب لے کے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. اچھی طرح لوگوں کے ساتھ، عاجزین کے ساری کے ساتھ پیش آؤ، ملو، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اور بے مقصد اونچی شور شرابے وبیلے نہ کرو، گدھوں کی طرح، جیسے گدھوں کی آواز ہے. یا بنی انا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے تیرا عمل رائی جتنا ہو، ہاں پتھر میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں، کسی جگہ اللہ کھینچ کے تیرے سامنے لا دے گا. ساری رپورٹ اللہ تیار کر رہا ہے، بڑا باریک بین خبردار ہے، عمل سوچ سمجھ کے کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اور اس دن والد اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور اولاد والد کے کام. میرے پیارے ابو، میرے اتنا کچھ کرنے والے، میری ایک نیکی کم ہے. یہ دنیا کی آگ تھوڑی سی مجھے لگتی تھی، آپ تڑپنے لگ جاتے تھے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ. ابو ایک نیکی کم ہے، مل جائے نا تمہارے جگر کا ٹکڑا جہنم سے بچ جائے گا. ایک نیکی. ابو کہے گا نہیں، ابو کہے گا بیٹا میرے لیے اتنا کچھ کرتا تھا، میں تیرا ابو ہوں، ایک نیکی کم ہے، مل جائے تو میں جہنم سے بچ جاؤں. بیٹا کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائیں، اور اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا یہاں. فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور سمندر یہ نہیں 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، درختیں ساری کلمے گھس جائیں گی، 7 سمندر سیاہی کی ختم ہو جائے گی، تیرے رب کے کلمات کی ابتدا ہوگی. سورہ سجدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن صبح کی نماز پہلی رکعت میں سجدہ اور دوسرے میں دہر پڑھتے تھے. کیوں؟ کہ ان دونوں صورتوں کا موضوع انسان کا آنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہدایت دینا، 2 راستے دکھانا، چاہیے اختیار کر، چاہیے جو اچھا راستہ اختیار کرے جنت کی نعمتیں، جو برا ان کے لیے جہنم کے تذکرے، تاکہ میری امت یہ صورتیں سن کے جمعے والے دن ان کے ذہنوں میں قیامت کی یاد تازہ ہو جائے، کیونکہ قیامت جمعے والے دن قائم ہونی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.